السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے بیٹا۔ کل ہم نے سورۃ الناس کا ترجمہ جو وہ پڑھا تھا، امید ہے وہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ آج جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کی اصلاح کی، ان کو سیدھی راہ بتائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل مدین کہتے ہیں جس جگہ پہ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم جو وہ رہتی تھی، اس علاقے کو مدین جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل مدین کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت خوبصورت انداز میں بات کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، بھلائی کی باتیں جو وہ کرتے تھے، اور آپ کا جو انداز تھا وہ بہت خوبصورت تھا، دل کو جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا تھا اور دل کو پر اثر کرتا تھا، اور اس لیے آپ کا جو لقب ہے وہ خطیب الانبیاء بھی ہے۔ اہل مدین کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے باغات، جنگلات، نہریں اور آبشاریں عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بھی بہت زیادہ برکت جو ہے وہ رکھی تھی، کیونکہ ان کا جو علاقہ تھا اس زمانے کے جو بین الاقوامی تجارتی شاہراہ تھی وہ اس کے قریب تھی، اس لیے یہ علاقہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوشحال تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں عطا ہوئیں ان کے اوپر، ان کو ملی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کو ملنے پر شکر ادا نہیں کیا بلکہ ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور شرک کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت میں جو ان کو منافع جو ہے وہ ملتا تھا، تو اس کے باوجود جو ہے وہ بے ایمانی جو ہے وہ کرتے تھے اور تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کی حالت کو دیکھا، ان کی نافرمانیوں کو دیکھا، ان کے ان کاموں کو دیکھا، تو بہت زیادہ پریشان ہوئے، رنجیدہ ہوئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک کو چھوڑ دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو، اور دوسروں کا مال جو ہے وہ نہ لوٹو۔ لیکن آپ علیہ السلام نے انہیں ان سب کاموں سے جو ہے وہ منع کیا اور فرمایا کہ تم اللہ کے شکر گزار جو ہے وہ بنو، استغفار کرو، اور یہی حضرت شعیب علیہ السلام کی ان کو نصیحت تھی کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، ناشکری نہیں کرنی، استغفار کرنا ہے، اور تم سارے کے سارے ان کاموں سے کیا ہو، برے کاموں سے بچو اور اچھے کاموں کو اپناؤ اور اپنی زندگی کو سنوارو۔ تو آج ہم نے اس چیپٹر کا آدھا حصہ جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے، جس کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کن کی طرف بھیجا، اہل مدین کی طرف بھیجا رسول بنا کر، اور آپ کا جو لقب ہے وہ خطیب الانبیاء ہے۔ پھر اہل مدین کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی، وہ کون کون سی تھیں؟ پھر ان نعمتوں کے ملنے پر اس قوم نے جو ہے وہ کیا کیا، اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنے کے بجائے وہ ناشکری کے اوپر اتر آئے، شرک کرنے لگے، ناپ تول میں کمی کرنے لگے، تجارتی قافلوں کو لوٹنے لگے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی ان ساری چیزوں کو دیکھا تو بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور ان کو نصیحت کی کہ تم ان کاموں کو چھوڑو اور اللہ کا شکر گزار بندے بنو اور استغفار جو ہے وہ کرو۔ تو یہاں تک ہمارے چیپٹر کا آدھا حصہ جو وہ ہو چکا ہے۔ تو اس میں جو سوالات جو ہیں وہ آئے ہیں، ہم ان کو پہلے حل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کام جو ہم بڑھیں۔ یہ ہے کویسچن نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے، اہل مدین کو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں عطا فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، ان کے پاس بہت سے باغات، جنگلات، نہریں اور آبشاریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بھی برکت دے رکھی تھی، ان کا علاقہ اس زمین کی بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت خوشحال تھا۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 1 ہے۔ دوسرا شارٹ کویسچن ہے، اہل مدین کس برائی کا شکار تھے؟
تو اس کا آنسر ہے اس قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بہت ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ وہ لوگ تجارت میں اچھا منافع کمانے کے باوجود ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 2 ہے، یہاں سے یہاں تک۔ تیسرا شارٹ کویسچن ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا نصیحت فرمائی؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے اور استغفار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 3 ہے۔ اس کے بعد آگے ہے تفصیلی سوالات۔ اس میں جو تفصیلی سوال نمبر 1 ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید کی کوششیں بیان کریں۔ تو آپ کا لانگ کویسچن نمبر 1 کا آنسر یہاں سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہاں سے آپ کا جو ہے وہ لانگ کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور یہ یہاں پہ آ کے مکمل ہوگا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے اور استغفار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ یہ آپ کا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا لانگ کویسچن نمبر 1 ہے۔ تو بیٹا آپ نے اس کو اچھی طریقے سے وہ سمجھنا ہے اور پھر اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اور آپ نے یہ لانگ کویسچن اس کو اسی طریقے یاد کرنا ہے۔ شارٹ کویسچن آپ نے لکھنے بھی ہیں کاپی کے اوپر اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس میں جو مشکل ورڈ ہیں ان کے میننگ بھی جو ہیں وہ آپ نے اپنی بک کے اوپر وہ لکھ لینے ہیں۔ اس میں ہے دل نشین انداز، پسندیدہ انداز، دل نشین کہتے ہیں پسندیدہ، واعظ و نصیحت، بلائی کی باتیں، اور رنج کہتے ہیں افسوس، اور استغفار بخشش طلب کرنا۔ یہ اپنے میننگ بھی آپ نے ساتھ اپنی بک کے اوپر لکھ لینے ہیں۔